اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزدور کی آواز۔ تو امید کرتا ہوں میرے ویورز خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر پٹرول 305 کے اوپر چلا گیا، اور ڈیزل بھی 18 روپے مہنگا کر دیا گیا، وہ بھی 324 ہے کہ 318 روپے پہ چلا گیا۔ اسی طرح بجلی بھی مہنگی ہو گئی، بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غریب کے بس کی بات ہو۔ تو غریب بیچارہ تو پس چکا ہے، مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ چکی ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس سیاستدانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، 4 سال تو عمران نے بیڑا غرق کر دیا، اور پھر یہ جو پی ڈی ایم آئی تھی، جو مولانا فضل الرحمان سے بڑے بڑے نعرے لگاتا تھا، نواز شریف لگاتا تھا، پیپلز پارٹی والے لگاتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ اور اس قوم کو، بلکہ قوم تو میں نہیں کہتا، میں اس کا ہجوم کہتا ہوں، ہجوم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک لندن کی طرف چلا گیا، ایک دبئی کی طرف چلا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے مدرسوں کی طرف چلا گیا۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، اور وہ کہاں گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم پاکستان کی مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مہنگائی کو تو چھوڑو، اب میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں لوگ پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور قانون کی جو میں بات کروں تو قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی ہے۔ ججز، یہ جو لوگ فوج کی بات کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے اس ججز کا احتساب ہونا چاہیے، پہلے ان ججوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ جب بھی مارشل لا لگا تو ان عدلیہ کی کندھے پہ بندوق رکھ کے انہوں نے مارشل لا لگایا، اور پھر ان سیاستدانوں نے ان لوگوں کی حمایت کی۔ یہ ظالم سیاستدان ہے، یہ چور سیاستدان ہے، بلکہ چور بھی نہیں ہے، اس سے کوئی اور بات کی جائے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مہربانی کرو، یہ ظالم لوگ آپ کو چھوڑ کے کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی کی طرف چلا گیا، کوئی مدرسوں کی طرف چلا گیا۔ کہاں گیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کہاں گیا وہ شہباز شریف صاحب؟ کہاں گیا زرداری صاحب؟ کہاں کھڑی ہے اس ملک کی ہجوم کو، اس قوم کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں؟ اور وہ جو نگران وزیر اعظم آیا ہے، شرم آنی چاہیے اس نگران وزیر اعظم صاحب کو، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی تو نہیں ہے، ایسے انہوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ میرے یہ تو جب تو غریب ہوتا نا، جب دہاڑی دار والا ہوتا، تب تمہیں سمجھ لگتی کہ غریب مزدوری کیسے کرتا ہے، غریب اپنا رزق کیسے کماتا ہے، غریب اپنا گزارا کیسے کرتا ہے۔ جس کی 30,000 تنخواہ ہو، آپ بجٹ دے دیں، ہم آپ کو 30,000 روپے دیتے ہیں، آپ اس 30,000 میں گوشت بھی نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، آپ مجھے مہینے کا گزارا کرنا دے دیں، دکھا دیں، تو میں پھر مان جاؤں گا کہ اس پاکستان کے اندر مہنگائی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، میں کہاں جاؤں؟ قوم تو میں ان کو کہتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہجوم ہے۔ اس دن کی بات ہے جب پٹرول مہنگا ہو رہا تھا، ہم تو چلو بیکورڈ لوگ ہیں، ہم جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بیکورڈ والے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ میں ان اسلام آباد کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پٹرول مہنگا ہو رہا تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں پٹرول پمپ تھا، روڈ بند ہو گیا، دنیا آ گئی پٹرول ڈالنے کے لیے۔ شرم آنا چاہیے، ایک دن تم 15 روپے 20 روپے پٹرول سستا۔ کیا پٹرول پمپ والے اتنے اچھے لوگ ہیں؟ وہ تو بھائی پیسے والے لوگ تو اس مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، جیسی چیز بڑھے ہم ان کے ریٹ بڑھا دیں اور ہم اپنا پیسہ کما لیں اور غریب کا خون چوس لیں۔ تو پٹرول پمپوں والے 1000 سے 1500 روپے کا پٹرول دے رہے تھے، اور ہماری قوم جو ہے نا دھکے کھا رہی تھی۔ میں تو پھر وہی بات کرتا ہوں، اب پریکٹیکل کرنا ہے، لتر مارنا، کوڑے مارنا۔ ویسے تو کوڑے ہمیں لگ چکے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، کیونکہ پیسہ تو ہے نہیں، جہاں جاتے ہیں دھکا ہے۔ آپ کا بجلی والا آ جاتا ہے، اب بجلی کا بل ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم اب کرائے بڑھ چکے ہیں، پٹرول تو مین چیز ہے، لیکن کوئی قوم متحد نہیں ہو رہی۔ میں جماعت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پھر وہ جماعت اسلامی نکلی ہے اور قوم کے لیے نکلی ہے، لیکن یہ قوم میرا خیال ہے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج KPK کے اندر جو ہڑتال ہے وہ کامیاب ہے، ملک کے اندر بھی کامیاب ہے، لیکن جس طرح نکلنا چاہیے تھا لوگوں کو، جس طرح لبیک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ ووٹ نہ دیں جماعت اسلامی کو، لیکن اپنے مفادات کے لیے تو نکلے نا۔
اپنے مفادات کے لیے تو نکلے نا، اپنے لیے تو نکلو نا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، چلو ہم نے تو دھکے سے پاکستان میں زندگی گزار دی ہے، آنے والے میری جو نسلیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آپ بتا دیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج پورے ملک کے اندر پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ہڑتال کامیاب ہو جائے۔ KPK کے اندر تو کامیاب ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر بھی کامیاب ہوگی۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، کب تک ان ظالموں کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ ہم تو انقلاب کی بات کرتے ہیں، لیکن انقلاب والی قومیں جو ہیں نا، وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں۔ وہ 1 روپیہ بھی اگر بڑھ جاتا ہے دوسرے ملکوں کی طرح، مجھے اس دن ایک دوست بات بتا رہا تھا کہ ہم امریکہ گئے تو وہاں پہ ہم نے پاکستانی سے گاڑی لی تو اس نے ٹھگ لیا، تو ہم نے اس کو کہا کہ یار خدا کا خوف کرو، ہم نے تمہیں پاکستانی سمجھ کے گاڑی لی۔ پھر ایک دوسری گاڑی اس کو بیچا، تو ایک دوسری گاڑی لینے گئے تو وہ ایک خواتین انگریز تھی، اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہا جی آپ کا تعلق کہاں سے؟ اس نے کہا ہم تو پاکستان سے۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو گاڑی نہیں دے سکتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں دے سکتی؟ انہوں نے کہا جی اس گاڑی میں بہت سارے مسائل ہیں، یہ وہ بندہ لے سکتا ہے جس کی انشورنس ہو، یہ اس کا مکینیکل کام انشورنس والا ٹھیک کروا سکتا ہے، آپ لوگ نہیں ٹھیک کروا سکتے، اور آپ ان کا خرچہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا میں آپ کو گاڑی نہیں دے سکتی۔ اور یہاں پر ہمارا پاکستانی ہوتا ہے، آنکھ ادھر ہو تو یہ چونا لگا دیتا ہے، اس کا کام ہو گیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی دوسرے ملک اب اس کی ایک خواتین کہتی ہے کہ اس گاڑی میں اتنے مسائل ہیں کہ امریکہ کے اندر آپ اس کو ٹھیک نہیں کرا سکتے، یہ وہ بندہ ٹھیک کرا سکتا ہے جس کے پاس انشورنس ہو، آپ کو لہٰذا میں گاڑی نہیں دے سکتی۔ تو بھائی جب دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ نا، تو خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، کس سے ہم سوال کریں؟ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اتنی آواز بلند کر سکتا ہوں، میں پھر وہی اکثر میں تو یہ شعر پڑھتے پڑھتے تھک گیا ہوں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغ عمرا کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ کاغ امیروں کے اب کب دیواریں ہلائیں گے؟ کب آپ دیواریں ہلائیں گے؟ اب میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی پریکٹیکل کوڑے مارنے والا حکم بھی ان کے اوپر جاری کروا دے، تاکہ ان کو جب پٹرول پمپ پہ ہم پٹرول ڈالنے جائیں تو پہلے وہ کہیں کہ ان کو 2 لتر مارو، 2 کوڑے مارو، اور ایسے لتر مارو کہ گھر تک تمہیں وہ اس کی جلن ہوتی رہے، تو پھر یہ قوم نکلے گی، یہ ہجوم نکلے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس دن کل میں پمفلیٹ تقسیم کرتا رہا، کسی دوست نے مجھے کہا کہ جماعت آؤ یار میرے ساتھ مدد کر لو، تو میں مسجد کے دروازے پہ گیا، لیکن میں جو لوگوں کا وہاں رسپانس دیکھا ہمارے ملک کے اندر، میں ان تبلیغی جماعت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب پھر لوگ کہیں گے کہ یار یہ کیا کہتے ہو، اور بھائی 25 لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے، اور گھر گھر یہ لوگ پھرتے ہیں، ہم سے یہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے یہ نماز روزے والے لوگ ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر گھر چلے جائیں اور لوگوں کو کہیں، اور تبلیغ کے ساتھ یہ بھی تبلیغ کریں کہ اچھے لوگوں کو ووٹ دو، دیندار لوگوں کو ووٹ دو، اب پھر ووٹ آئیں گے، وہی نواز شریف ہوگا، وہی زرداری ہوگا، وہی بلاول بھٹو ہوگا، وہی عمران خان ہوگا، اور ہم پھر جھنڈے اٹھا کے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور اسی طرح مرتے رہیں گے، اسی طرح مہنگائی ہوتی رہے گی۔ اور میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کوئی 1000 لیٹر پٹرول کا کر دے، 1000 روپے لیٹر پٹرول کا کر دے، تاکہ نہ کوئی لینے والا ہو کسی کی، ہاں وہی لوگ لیں گے۔ ان کے پاس، اس حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، تم کہہ سکتے ہو یہ مردہ قوم ہے، اس کے سامنے جو بھی تم کہو کہہ سکتے ہو، اس کو لتر مارو، ان کو ننگا کر دو، ان کی شلواریں اتار دو، یہ پھر بھی یہ یس کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو سوشل میڈیا پہ یہ جو اب تحریک چل پڑی ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آنے والے دور میں یوٹیوب اور فیس بک بند ہونے جا رہی ہے،
وہ اس لیے کہ اب سیاستدانوں کو، ان حکمرانوں کو، ان ججوں کو، ان کا احتساب، ان کو پتہ ہے کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ان کو شاید اٹھا لے۔ یہ سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، خدا را اس طاقت کو استعمال کرو، اس طاقت کے ساتھ آگے نکلو۔ اس ملک کا اب تو لوگ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی ہے، میں کہتا ہوں جی ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان ظالموں سے 75 سال کا حساب لیا جائے، ان ججوں سے لیا جائے جو ظالم جج ہیں، جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں لیکن انصاف نہیں کرتے، یہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ہم تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے دوستو میں ان ججوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ ادھر عیاشیاں کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اللہ کے سامنے تم جواب دہ ہوگے۔ تم انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہو، تمہیں اللہ پوچھے گا، اور انشاءاللہ اور اللہ تو یہاں بھی سزا دیتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہاں بھی سزا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، باتیں اتنی زیادہ ہیں، میں کون سی بات کروں، میں کون سے ظلم کی بات کروں، میں کس ظلم کی بات کروں؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری یہ دعا ہے کہ مجھے امید پہ میں اس آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں کہ شاید پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہو اور ان ظالموں کا حساب اور احتساب کرنے کے لیے نعرہ مارنے پر نکل پڑے ہو۔ تو یہی میری بات ہے، یہی میری آج کا ولاگ ہے۔ میں تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوست احباب کا، آپ کے آس پاس کا، اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا۔ السلام علیکم۔